بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم تختی نمبر 15 اس کا پارٹ 2 دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم ایک ہی لفظ کے اندر اگر دو تشدید آ جائیں، شدے آ جائیں، تو اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے اس کی مشق کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو قرآن کے اندر ہمیں ضرورت پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حروف مدہ اور لین، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، غنہ کرنے کا طریقہ، قلقلہ کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح وقف کرنے کا طریقہ، غرض وہ تمام چیزیں جو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں جن کی، ان تمام چیزوں کی انشاءاللہ جو آتی جائیں گی ان کی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا زیر یا یی، علی، نون زبر نہ، علیین۔ یہاں پر یہ لام کے اوپر شد ہے، اور شد والا لفظ جو ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر، اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ لفظ کو دوبارہ جو ہے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم اس لام کو عین کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ ہم اس لام کے نیچے زیر ہے اس کو پھر آگے یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یا کے نیچے پھر زیر ہے اور زیر کو آگے دوسری یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ یہ شد اور جزم یہ دو ایسی حرکتیں ہیں کہ یہ خود بخود نہیں پڑھی جاتی، ان کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ہیلپ کے نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ اپنے پیچھے والے لفظ سے ہیلپ لیتی ہیں، مدد لیتی ہیں، تو اسی وجہ سے شد اور جزم جس لفظ کے اوپر آ جائیں گے یہ خود بخود نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ پچھلے لفظ کے ساتھ ضرور یہ ملیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ شد والے لفظ کے اندر ہم نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے، ایک تو اس کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرا تھوڑی سی آواز کو ہم نے روک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جب اس لفظ کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے علیین، علیین، اور دوسرا یہ ہم اس کو کھینچ رہے ہیں یا زیر یا یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، ایسی یا ساکن، یہ ساکن ہے یا سکون کی علامت ہے یہ، تو ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تین حروف ہوتے ہیں، ان تینوں کو کھینچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یا مدہ ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں علیین۔ دوسرا لفظ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے تقریباً، عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا پیش واو یو، علیو۔ یہاں پر واو مدہ آگی کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، وہ یا مدہ تھی اور یہاں پر یہ واو مدہ ہے۔ علیو، نون زبر نہ، علیون۔ ان دونوں کے اوپر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، علیین پر اور علیون پر، تو ان دونوں کا جو آخری حرف نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس پر ہم وقف کرنا چاہیں علیین، علیون، تو یہ وقف ہو جائے گا۔ آگے لفظ ہے حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، انل۔ یہاں پر غنہ بھی ہے اور شد بھی ہے، سخت بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے غنہ۔ ان، نون زبر لام نل، انل، لام زبر لا، ان اللہ، یہ الف خالی اس کو نہیں پڑھیں گے۔ زال زیر یا زی، یا مدہ، ان الذی، نون زبر نہ، ان الذین۔ یہاں پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے اس کو ان الذین، آخری جو نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا۔ یہ تین لفظ آج ہم پڑھ رہے ہیں بغیر جوڑ کے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو دوبارہ، علیین، علیون، ان الذین۔ امید کرتا ہوں کہ بخوبی اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کے ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔